کے ہیرو تھے اور انہوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے. آج ہمارے پوری دنیا کی ان کی وجہ سے ہم سے ڈرتی ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت بنے ہوئے ہیں. اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے اور ان کی عاقبت میں انہیں ثواب پہنچے. اور ہم سب دوست دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے. میں ہمارے یو سی کے وائس چیئرمین اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سعید جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل نفس ذائقۃ الموت. یقیناً اس دنیا میں جو نفس آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن جو ہمارا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزار کے جائیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں. ہمارا ملک، ہماری قوم جو ہے وہ ثمر اس کا حاصل کرے. اور جناب ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے وہ اس بات کا واضح نمونہ تھے. جس پائے کے وہ سائنسدان تھے، جو ان کی قابلیت تھی، وہ چاہتے تو دنیا انہیں ڈالروں میں تول سکتی تھی، سونے میں، ہیرے جواہرات میں، لیکن اس شخص نے اس مٹی سے وفا کی. اس نے اس مٹی کا حق ادا کیا، اس مٹی کا ثبوت ہونے کا اسے صحیح معنوں میں کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ تا قیام قیامت ہم سب کے دلوں میں زندہ رہیں گے. یقیناً ملک پاکستان بنا ہی قائم رہنے کے لیے ہے. ہم ہوں نہ ہوں یہ پاک دھرتی قائم رہے گی انشاءاللہ، اور قیامت تک فرزندان اسلام، فرزندان توحید جو ہے وہ اس پہ حکومت کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت کے بعد جو عوام ہے، جو پبلک ہے، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو قائدین ہوتے ہیں، وہی ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. جناب ڈاکٹر قدیر صاحب نے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی سیاسی میٹر کے، انہوں نے اس ملک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی. اور اس وقت گراں قدر خدمات سر انجام دی جب لوگ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتے تھے. انہوں نے آ کے وہ بنیاد رکھی کہ انشاءاللہ تا قیام قیامت دشمن جو ہے وہ اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ ہماری دعا ہے، یقیناً وہ جنتی ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ جنت تو ہے نا کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے. یقیناً وہ جنتی. بہت شکریہ. اب میں